فرشتے کب ساتھ نہیں ہوتے؟ فرشتے کب ساتھ نہیں ہوتے؟ اب یہ پارٹ بہت غور سے سننے والا ہے کہ فرشتے ہٹنے نہ پائیں ہمارے پاس سے. نمبر 1، العیر التی فیہا الجرس لا تصحبها الملائکہ، مسند احمد. جس قافلے میں گھنٹیاں ہوں اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے، ہٹ جاتے ہیں. اب یہ جو آپ نے موبائلز کی بیل خوب گھنٹیاں بجانے والی لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو چینج کر لیجئے، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو فطری طور پر اچھی نہیں لگتی، دل کو لگتی نہیں، دل کبھی خوش ہوتا ہی نہیں ان پر، چاہے وہ کتنی خوبصورت ہو. تو انہی میں سے ایک موبائل کی رنگا رنگ گھنٹیاں کبھی بھی مجھے اچھی نہیں لگی. موبائل پہ لگا لیجئے قرآن کی تلاوت. میں نے تو یہی کیا ہوا، سورۃ الکہف کی پہلی آیتیں میں اس کے ساتھ اٹھتی ہوں، بلکہ میں سوچتی تھی کہ آل عمران کی پہلی ڈالتی ہوں، تو وہ obviously ساتھ ہی. اور آپ یقین کریں کہ مختلف آیات مختلف چیزوں کے لیے، جیسے الرٹس کے لیے سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اب وہ اتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے، اور وہی آیت بار بار پھر منہ پہ آ رہی ہوتی ہے جو سب سے پہلے دن میں آپ سنتے ہیں نا اٹھتے ہی، وہی پھر ریپیٹ ہو رہی ہوتی. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ واش روم میں لے جائیں، تو پھر تو میں کہتی ہوں موبائل کو واش روم لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا عذر لنگ ہے کہ موبائل اگر واش روم میں گیا تو وہاں بھی گھنٹی بج جائے گی؟ اس کو باہر چھوڑ کے جائیں اور وہاں سے جلدی باہر نکلیں، کیونکہ فرشتے بھی نہیں ہیں وہاں، وہ بھی باہر کھڑے ہیں. تو ایسے کاموں سے، ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے کہ جہاں انسان ایسی خیر سے محروم ہو جائے. پھر ابھی تو آپ دیکھیے، آپ کو بتاؤں میں کہ ایک ہم بیل اپنے موبائل کی چینج کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ کسی کو ہم فون کرتے ہیں تو وہاں گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، وہ کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں. اچھا، اس کا بھی حل ہے. پچھلے دنوں میں نے کسی کو فون کیا تو ان کے لبیک اللہم لبیک کیے، اتنا اچھا لگا. وہ کافی دیر وہ یہی، تو مجھے ایسا لگا جیسے میں حرم پہنچ گئی ہوں، اتنی زبردست تلبیہ تھا وہ. تو میں نے پھر اس کے پتہ کروایا کہ یہ کس طرح ہم اپنے فون پہ کیسے لیں. تو پتہ چلا کہ مختلف جو ٹیلی فون کمپنیاں وہ شاید 10 روپے یا 5-6 روپے پر منتھ چارج کرتی ہیں، اور آپ کو اپنی پسند کا وہ دے دیتی ہیں، پلان دے دیتی ہیں. بلکہ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو بہت سی آیات اور بہت سی دعائیں اور بہت سی نعتیں اور گانے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں آپ اپنے چوائس اور سلیکشن کے مطابق اپنے موبائل پہ اپنے سیٹ کروا سکتے ہیں. بہت ہی آسان طریقہ ہے، کچھ زیادہ مشکل نہیں. پھر غلاظت کی موجودگی میں فرشتے نہیں آتے، غلاظت کی موجودگی میں، گندگی کی موجودگی میں. عبداللہ بن یزید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں برتن میں پیشاب نہ کیا جائے، کیونکہ فرشتے ایسے کمرے میں داخل نہیں ہوتے جس میں پیشاب ہو. بعض اوقات بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، وہ واش روم نہیں جا سکتے تو ان کو پین میں پیشاب وغیرہ کرواتے ہیں. تو کچھ لوگ سستی کے مارے وہ پین ادھر ہی بیڈ کے نیچے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بےچارے بوڑھے بندے کو وہ اسمیل بھی آتی رہتی ہے، اور جو کوئی اس کے پاس بھی آئے اور فرشتے بھی وہاں نہیں آتے. ایسے میں آپ دیکھیے اگر اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو رحمت کے فرشتے کیسے اندر آئیں گے؟ تو بیماروں کی، بزرگوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. تو کبھی بھی اس پین کو اگر کسی مجبوری سے رکھنا بھی پڑے تو ڈھکا ہوا ہو، کھلا نہ چھوڑیں، اور اگر اوپر جو اٹینڈنٹ ہے وہ فوراً اس کو ڈسپوز کرے. پھر اسی طرح بعض لوگ بچوں کی نیپیاں کمرے میں پھینکتے رہتے ہیں، پہلے تو چینج ہی نہیں کرتے، پھر ادھر ہی اتاری، ادھر ہی لپیٹی، ادھر ہی بن میں ڈالی اور گئے. اب آپ دیکھیے کہ وہ اس کی اسمیل اٹھ رہی ہے. اصل چیز کیا ہے جس کی وجہ سے فرشتے نہیں آتے؟ وہ اسمیل کی وجہ سے نہیں آتے، وہ گندگی سے انتہائی نفرت کرتے ہیں. تو اگر آپ کبھی ایسا ہو، اول تو یہ کہ بچے ذرا سے بھی بڑے ہونے لگے تو ان کو ٹرین کریں. ماں کا اجر کیوں ہے؟ اسی وجہ سے تھوڑی تکلیف کریں اور ان کو ٹرین کریں تاکہ ان کے اندر بھی اس گندگی کی عادت نہ رہے، وہ بھی صفائی پر بڑے ہوں. اور پھر آپ اس کو اگر ڈسپوز آف کیا تو گھر سے باہر رکھیں، ایسا بن یا دور کونے میں رکھیں کہ جہاں جا کے ایسی غلاظتوں کو پھینک کے آئیں. کمرے کے اندر نہیں، بیڈ روم کے اندر نہیں. نمبر 2، اب ہمارا کیا ہے جی، اٹیچڈ باتھ ہو، فائن ہو گئے اٹیچڈ باتھ. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت گھروں میں باہر کی طرف بناتے تھے الگ، اب اٹیچڈ. اب اگر اٹیچڈ باتھ بن ہی گئے ہیں تو فلش کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اچھے بھلے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات پانی نہیں ہوتا، وہ پانی کی بچت کرتے ہیں اور ضرور کرنی چاہیے،
اس کا حل ڈھونڈ لیں. حل کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واش روم میں جانے کے، کیونکہ برتن ہے نا، وہ بھی کموڈ کیا ہے، پاٹ، تو اس سب برتن، اس کے اندر پیشاب رہنا نہیں چاہیے. اس کا طریقہ کیا ہو کہ یا تو آپ ایک لوٹا بھر کے ہاتھ سے ڈال دیں، یا پھر آپ جو ٹینکی ہے پانی کی، اس کے اندر آپ ایک پانی کی بوتل اور بھر کے رکھ دیں، جس کی وجہ سے اس میں کم پانی بھی فلش کر سکیں اس سے. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا، پانی کو بھی سیو کرنا ہے، پانی کو بھی بچانا ہے. یا کوئی ایسی اینٹ رکھ دیں ایک سائڈ پہ کہ جس سے پانی کی سطح خود بخود اوپر آ جائے گی. کیونکہ اب تو پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹینکیوں کے 2 حصے، اگر چھوٹے اور بڑے کا بھی بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر دفعہ جانے سے، پانی بہانے سے پانی ختم ہو جائے گا، ضائع ہوگا، تو اس صورت میں کوئی بھی طریقہ کریں جس سے اس پیشاب کو بہا دیں، کموڈ میں نہ چھوڑیں. بچوں کو بھی فلش کرنے کی عادت ڈالیں. شروع میں جب بچے نکلیں ذرا پیچھے چلے جائیں کہ انہوں نے کیا کیا، فلش کیا کہ نہیں کیا. نہیں کیا تو ان کو یہ حدیث سنائیں کہ اس جگہ پر فرشتے نہیں آتے جہاں پر پیشاب ہوتا ہے. اور بعض لوگوں کو تو اللہ ہدایت دے، ان کو تو یہ احساس ہی نہیں، بچے گھر کے سین میں پیشاب کر رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں، وہاں کر رہے ہیں، اور کوئی صفائی کا اہتمام ہی نہیں، بستر پہ کیے ہوئے ہیں. اور مائیں سستی کے مارے کوئی چادر اوپر نہیں بچھاتی کہ اسے اٹھا کے دھو ڈالیں. بعض کیا کرتی ہیں، اسی پیشاب کو ہی خشک کر کے دوبارہ ڈال دیتی ہے. یہ بھی دیکھا گیا. کارپیٹس پہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، وہ ویسے ہی رہتا ہے. تو اس کو جذب کرنے کا کوئی اہتمام ہونا چاہیے، اس کو صاف کرنے کا. اگر پتہ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں تو کارپیٹ نہ بچھائیں. کیا ہم سب جب چھوٹے تھے، ہمارے گھروں میں تو کارپیٹ نہیں تھے، تو ہم نہیں پلے. بچوں کو مٹی کیوں نہیں لگنے دیتے؟ کیا ہوتا ہے، زمین پہ تھوڑا سا اگر وہ کرال کر بھی لیں گے تو کیا ایک لوٹا پانی ڈال کے دھو ڈالیں ان کو؟ ضرور کارپیٹ پہ رکھنا ہے انہیں، گندگی کے ڈھیر پہ. پھر آپ کہیں گے نہیں سردی ہوتی ہے تو ان کو کپڑے پہنا دیں. ہر چیز کا حل ہے. اگر آپ کی نیچر میں صفائی ہے نا، ہر چیز کا حل ہے. اور اگر آپ کی نیچر میں نہیں تو کوئی بندہ آپ کا علاج نہیں کر سکتا. بازاروں میں گندگیوں کے ڈھیر ہیں، فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. پھر جنبی شخص جو حالت جنابت میں وضو نہ کرے، اس کے پاس بھی نہیں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن کے قریب فرشتے نہیں جاتے: مردار کافر کی لاش پر، زعفران ملی خوشبو میں لتھڑے ہوئے شخص کے پاس. مردوں کے لیے منع ہے کہ وہ زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے پہنے. اگر انہوں نے وہ پہنے ہوئے تو وہ بھی فرشتے، یعنی ویسے تو فرشتے خوشبو پہ آتے ہیں لیکن ایسے مرد کے پاس نہیں آتے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جنبی کے پاس حالت جنابت میں جو ہوتا ہے، اللہ یہ کہ وہ وضو کر لے. پھر ناپاکی کی حالت اور نشے کی حالت. فرشتے 3 لوگوں کے قریب نہیں جاتے: وہ شخص جو جنبی ہو، وہ جو نشے میں ہو، چاہے شراب کا نشہ ہو، چاہے ہیروئن کا نشہ ہو یا کسی اور چیز کا، اور وہ جو خلوق میں لت پت ہو. خلوق کئی خوشبوؤں کا زرد رنگ کا مجموعہ، یعنی یلو کلر کی ہوتی ہے اور بہت سی خوشبوئیں اس میں ڈالی بھی ہوتی ہیں. مردوں کے لیے وہ خوشبو بنا جس میں کلر ہو، اور عورتوں کے لیے وہ خوشبو ہونی چاہیے جس میں کلر ہو، اسمیل کم ہو اور کلر ہو. نہیں، ایسا کلر نہیں ہوتا کہ جو بالکل یلو اوپر لیئر آ جائے کلر کی. وہ تھوڑا بہت تو کلر ہلکا پھلکا ہوتا ہی ہے. اسپاٹ کی تو خیر ہے، اسپاٹ کی بات نہیں ہے. یہاں لتھڑے ہوئے کی جی، یعنی پورا کلر ہی بدل جائے، یہ مطلب. زعفرانی کلر اصل میں مراد ہے، ہر کلر بھی نہیں. تو اصل جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ صفائی کا اہتمام ضروری ہے، صاف ستھرا رہنا کسی بھی حال میں ہو. یعنی آپ دیکھیں نا، بعض لوگ اپنے جسم کے بال صاف نہیں کرتے، تو آپ یہ اس کا کیا ہوتا ہے نقصان. وہ سونے کے بھی کپڑے پہن کے آ جائے نا، تو وہ کمرے میں داخل ہوتے جائیں تو کمرہ اسمیل سے بھر جاتا ہے، چاہے کتنا بھی خوبصورت ڈریس پہنا انہوں نے. ایک دم فضا بدل جاتی ہے. ایسے لوگوں کے وجود سے ہی فضا بدل جاتی، تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے جسم سے. تو پرسنل ہائیجین ہو، اپنے کپڑوں میں دیکھے اسمیل تو نہیں، منہ سے تو نہیں اسمیل آ رہی. ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی. پھر کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے والے فرشتوں کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. پھر صحابہ کو برا بھلا کہنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جو کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. پھر مدینہ میں بدعت پھیلانا. حضرت انس نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرم ہے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک اس حد میں کوئی درخت نہ کاٹا جائے، اس حد میں کوئی درخت نہ کاٹا جائے اور نہ کوئی بدعت کی جائے.
اور جس نے بھی یہاں کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت. پھر اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا، یعنی کوئی چھری لے کے یا کوئی تلوار یا کوئی بندوق یا کسی بھی چیز سے. ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اپنے کسی بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ کیا تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اشارہ کرنا چھوڑ نہیں دیتا، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہو، یعنی اپنے خون کے رشتے کے ساتھ بھی اگر وہ کر رہا ہے تب بھی. پھر فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر قتل کیا گیا تو اس میں قاتل کی جان سے قصاص ہے، قصاص لینا ہوتا ہے نا، اور جو کوئی اس قصاص لینے میں آڑے آئے اس پر بھی اللہ کی لعنت اور اس کا غضب، اور اللہ کی اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے. والملائکۃ والناس اجمعین آتا ہے، اور نہ اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا نہ ہی نفل. ٹھیک ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ مثلاً کسی نے قتل کیا اور آپ کو پتہ ہی یہ قاتل ہے اور وہ آپ کے گھر آ کے چھپ گیا، اب آپ اس کو پناہ دے رہے ہیں کہ کوئی اس کو نہ پکڑے، تو یہ پناہ بھی غلط ہے. آپ آڑے آ رہے ہیں کس سے؟ کہ اس پر حد جاری ہو. وہ پھر وارثوں کا معاملہ ہے، وہ چاہیں تو معاف کریں یا نہ کریں، لیکن قاتلوں کو پناہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ آج انہوں نے ایک کیا ہے، پھر ان کو سپورٹ مل گئی تو کل وہ دوسرے کو کریں گے اور اس طرح ایک جرم بڑھتا جائے گا. اسی طرح وہ عورت جو شوہر کے بلانے پر نہ آئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا، یعنی بغیر کسی وجہ کے، نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی تکلیف ہے، ایسے ہی بس، یا کوئی مطالبات ہیں اس کے، اور مرد اس پہ غصے ہو کر سو گیا، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. کیونکہ اس سے بھی بہت خرابیاں نکلتی ہیں کہ جب ایک شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ گھر سے جب مایوس ہے تو پھر کہیں اور دیکھے گا کچھ، اور اس سے کیا کیا خرابیاں پھیلیں گی. اس میں آپ دیکھیں نا کہ جیسے کوئی بھوکا ہوتا ہے تو مرد کے لیے یہ بھی ایک بھوک ہوتی ہے، تو اب اگر کسی بھوکے کو کھانا نہ دیا جائے تو اس کا غصہ بھڑکے گا، وہ پھر چوری کر کے بھی کھائے گا، وہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا. تو اس لیے عورت کو یہ اس چیز کو ذریعہ نہیں بنانا چاہیے مرد سے اپنے مطالبات منوانے کا کہ اچھا تم بھی میری فلاں بات مانو تو میں تمہاری یہ بات مانوں گی. یہ نہیں کرنا چاہیے اس کو. پھر کن چیزوں سے ان کو اذیت ہوتی؟ تھوکنے سے، جگہ جگہ تھوکنا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو سڑکوں پہ پان کی پیک اور دیواروں پہ اور راستوں پہ اور گلیوں بازاروں میں تھوکوں کے ڈھیر اور پبلک ٹوائلٹس میں، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایسی چیز جس سے انسان کو اذیت ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی ہوتی. پھر ان چیزوں کا استعمال کرنا جس سے منہ سے بو آئے، جیسے پیاز اور مولی وغیرہ اور ایسی چیزیں. اگر انسان اس میں سے کچھ کھائے تو پھر وہ مسجد جانے سے پہلے نہ کھائے، یا پھر نماز سے فوراً پہلے ایسی چیز نہ کھائے. اور اگر کھا لی ہے تو کوئی اس کا ماؤتھ فریشنر ہونا چاہیے کہ نماز سے پہلے آپ اپنے منہ کو صاف کر چکے. تو بہرحال یہ تھی چند باتیں فرشتوں سے متعلق. کل وہ کام بتائے تھے جس سے فرشتے خوش ہوتے ہیں اور پاس آتے ہیں، اور اب وہ باتیں بھی پڑھنی ضروری ہیں، جاننی ضروری ہے کہ جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی چاہیے. ہارن گھنٹی نہیں ہوتی. گھنٹی جو ہوتی ہے نا ایک مسلسل بجنے والی چیز ہوتی ہے، جیسے وہ قافلوں کے ساتھ ٹلیاں بجتی تھیں، اور ایک خاص قسم کا. ریپلیس کر لینا اچھی چیز سے اس کو، آلٹرنیٹ تو ہے. جب میں اچھی قراءت سنتی ہوں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں اس سے بھی خوبصورت کوئی سانگ ہو سکتا ہے، اس سے بھی خوبصورت کوئی آواز ہو سکتی ہے، اس سے بھی خوبصورت انداز میں کوئی گا سکتا ہے ہی نہیں. پھر یا تو ٹیسٹ کا فرق ہے، تو ٹیسٹ بدل لینا. مختلف کاریوں کی آواز اگر آپ سنتے رہے نا تو آپ کو اتنی حیرت ہوگی کہ ایک ایک مخرج اور ایک ایک ذرا سا آپ اگر مزید اس کو پڑھ لیں کہ کس طرح اس حرف کو ادا کرتے ہیں اور اس کی صفات کا اگر آپ کو علم ہو تو اور بھی زیادہ پھر آپ انجوائے کرنے لگتے ہیں نا کہ کیسے پڑھ رہا ہے یہ، کس طرح پاسبل ہے کہ اتنی ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے نا. ہم تو ایک چیز پکڑتے ہیں تو دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اس کو پکڑتے تو وہ. لیکن جو لوگ اس فن کے ماہر ہوتے ہیں اور جنہوں نے اتنی مہارت اس میں حاصل کی ہوتی ہے، وہ جب بہترین انداز میں پڑھتے ہیں تو میں کہتی ہوں گانے والے تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ان سے، کانٹینٹ کے اعتبار سے، لے کے اعتبار سے، اس کے جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے، اس کے جو اجر اور ثواب ہے، اور جو اس کے یعنی ہر اعتبار سے. کہتی ہیں کہ جو لوگ صفائی پسند نہیں ہوتے تو ان کی عام طور پر نیچر بھی ایک نیگیٹو قسم کی وائبز آتی ہیں ان سے، اور ایک یعنی فرسٹریٹڈ قسم کے، اور یعنی
کامنس نہیں ہوتی ان کے اندر. کیونکہ دیکھیے جو فرشتے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں اور آپ کے یعنی خوش ہو رہے ہوں تو کیا ان کی وائبز آپ کو نہیں پہنچتی ہوگی؟ وہ ایک اوور آل ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، ایک کنٹینٹمنٹ کی، ایک سکون کی. اور پھر جب موت کے وقت بھی آ کے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو وہ جانتے ہیں نا نفس مطمئنہ ہے کس کس کا. obviously اللہ ہی کا حکم ہوگا، لیکن ان کو بھی تو پہچان ہو جاتی ہے نا. مجھے تو کل وہ جو حدیث تھی مسجد والی کہ وہ جب مسجد میں نہیں ہوتے تو پھر وہ ڈھونڈتے ہیں وہ کہاں ہے، وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، وہ مس کرتے ہیں نا کہ کدھر ہے ہمارے کمپینین، وہ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ان کو ان لوگوں سے محبت ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور ایک اور بات صفائی میں، بہت سے لوگ جو صفائی کرتے ہیں، بلکہ میں نے جو مشاہدہ کیا 99% وہ ظاہر کی صفائی تو کر لیتے ہیں لیکن ان کونوں کی صفائی نہیں کرتے جو جن میں ذرا سے بھی تکلیف، کوئی چیز ہٹانی پڑے یا ذرا سا نیچے جھک کے کوئی چیز جھاڑو لگانا پڑے، کوئی صفائی نہیں. آج صبح بیل بج رہی تو میں نے فون اٹھایا تو جو ہی میری نظر نیچے گئی تو جو ٹیبل اور صوفے کے بیچ کی ساری جگہ تھی، مجھے لگتا ہے دنوں سے اس میں جھاڑو نہیں لگا. کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹھ کے ذرا سا تھوڑا سا اینگل پہ لگانا پڑتا ہے نا. یہ نظر کیوں نہیں آتا ہمیں گندگی نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا ہمیں پرواہ ہی نہیں. یعنی اگر کہیں کوئی کارپیٹ بچھا ہے بچھا رہے، اس کو اٹھا کے نہیں جھاڑو لگانا کسی نے، یا اس کو برش نہیں کرنا، اس آس پاس سے ادھر ادھر. اگر کہیں گملے رکھے ہوئے یعنی کہ پلانٹس وغیرہ رکھے ہوئے، ان کے پیچھے یا ان کے آگے ادھر ادھر جو قریب کے کارنر ہیں ان پہ کسی نے نہیں کچھ کرنا. دور سے کھڑے ہو کے بس ایسے جھاڑو بھی کیسے لگا، کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ جھاڑو لگ رہا ہوتا ہے. وہ اتنی جگہ صاف ہوتی ہے جس سے آپ کا وہ چند بالوں سے لگ گیا نا، بس وہ صفائی نہیں ہے. یہ جھاڑو تو لگتا ہے اس کو پوری طرح. یہ بالکل درست بات ہے کہ نان بلیور سے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے، چاہے کتنے بھی پرفیوم لگا لیں. تو جو وہ مر جاتے ہیں نا، فرشتے نہیں پاس آتے، کیونکہ پھر ایک اور طرح کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے اندر سے. گھنٹی کا لفظ آتا ہے نا، تو اس میں دیکھ لینا چاہیے کہ کیا چیز گھنٹی سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے، اور جتنی چیزوں سے بچ سکیں جہاں تک بھی. بعض اوقات جو کلاک کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہیں گھنٹیاں، وہ 12 بج رہے ہوتے ہیں تو 12 دفعہ ٹن بجتی ہے. کیا ضرورت ہے؟ نہ 12 بجے تو پھر کیا ہوا؟ آنکھیں اللہ نے شکر ہے دیے دیکھ لیں گے. جہاں قربانی زیادہ ہوتی ہے نا، جہاں مشکل حالات ہوتے ہیں، جہاں دنیا نظر نہیں آتی، کوئی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو کر کے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ مجھے ملے گا، میں یہ اچیو کر لوں گا، میں یہ، تو وہ پھر آسان ہو جاتے ہیں کرنے. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بظاہر، اب غزوہ بدر کی آپ مثال لیں تو اس میں کس کو یقین تھا کسی وکٹری کا؟ سب اپنا فرض پورا کرنے گئے تھے نا، لیکن وہ چلے گئے کہ اللہ کا حکم ہے تو اس پر اجر زیادہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. پھر کہتے ہیں یہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہے. بھئی اسے نہلاؤ تو صحیح، دیکھو ابھی ٹھیک ہو جائے گی. ہر وہ کام، یہ یاد رکھیے، ہر وہ کام جس سے آپ کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا نا، کیونکہ طہارت جو ہے، پاکیزگی جو ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. وہ کام شیطان آپ کے لیے مشکل بنا دے. وضو کرنا کیوں مشکل لگتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کتنی دیر لگتی ہے ایک وضو پہ؟ آج جا کے آپ ٹائم نوٹ کیجئے. جتنی ہمیں سہولت، ہمیں تو نہ پانی نکالنا پڑتا ہے نہ انڈیلنا پڑتا ہے. پہلے تو لوگ لوٹے میں ڈال کے اور اس میں مشکل میں پڑتے تھے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. ہم تو ایک ٹیپ کھولتے ہیں اور بند کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، اینڈ تک اس کو لے جاتے ہیں، اور پھر بھی ہمیں مشکل لگتا ہے. کہیں سے بھر کے بھی نہیں لانا پڑتا، پھر بھی مشکل لگتا ہے. یعنی پہلے زمانے کے لوگ اگر کہتے کہ وضو مشکل ہے کیونکہ پانی اٹھا کے لانا پڑتا ہے، پھر بھرنا پڑتا ہے، پھر ڈالنا پڑتا ہے، بڑا بودریشن ہے. ہمیں کیا بودریشن؟ کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ شیطان نے اس کو مشکل بنا دیا نا. دیکھیے اب مثلاً یہ جو ملنے والی بات ہے نا، اگر آپ کو یہ کوئی بھی کام، آپ ان کو بھی چھوڑیے، عام دین کے بینیفٹس کو دیکھیے. جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم مثلاً توبہ کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے یہ دعا کریں گے، تو آپ کو ایک ایمان ہے نا کہ بینیفٹ مل رہا ہے آپ کو. اسی طرح آپ کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو آپ کو برکت ہوگی. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا یا جہاں بھی اچھے کام کریں گے تو آپ کی مشکلات آسان ہوگی. ایک آپ کا بلیف ہے نا. تو آپ کا جب
فوکس چینج ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ فائدہ نہیں، یہ فائدہ چاہیے اور بڑا فائدہ چاہیے اور دور کا فائدہ چاہیے، اور اس کام میں یہ وقتی بینیفٹ تھا مگر اس کا اتنا بڑا بڑا نقصان ہے. جب تک ایمان سٹرونگ نہیں ہوگا تو ہم مشکل ہوگی. دیکھیے بتانے سے ہی ہوگا نا، اور تھوڑا تھوڑا، اور جلدی نہ کریں. ایک دم بھی سب کو بات سمجھ نہیں آتی، تھوڑا تھوڑا بتاتے رہیں، انشاءاللہ فرق پڑے گا. یعنی مثلاً اگر آپ نے اپنے بچے کو نماز کے لیے مسجد بھیجنا ہے تو آپ ایک دن میں ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ نے اس کو حدیث سنا دی یا کام کہہ دیا اور وہ بس شروع ہو جائے گا. نہیں، ایک دن بتائیں گے ایک طرح سے، پھر دوسرے دن دوسری طرح سے، پھر تیسرے دن تیسری طرح سے، اور پھر آپ دعائیں بھی کریں گے. ایک دن آئے گا کہ وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہم ہمت ہار دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اتنی تکلیفیں اٹھا کے بھی لگے رہتے جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا. آپ نے ہجرت بھی نہیں کی، چھوڑا نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ایک کام کرنے لگتے ہیں اور سنت اللہ کو بھول جاتے ہیں. نیکی کے کام میں سنت اللہ کیا ہے؟ مشکلات آئیں گی، ہے نا سنت اللہ. یہ جو کتاب آپ کو دی تھی نا، میں بھی وہ پڑھ رہی ہوں آج کل. تو اس میں میرا خیال پہلا یا دوسرا ہی چیپٹر ہے، اس میں وہ لکھا ہے کہ نیکی کے راستے میں مشکلات سنت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے. اور جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرنے لگیں گے، خصوصاً دین کی تبلیغ کا یا دین کے لیے اللہ کی خاطر، یعنی جو دینی کام جس کو ہم کہتے ہیں، تو آپ کے راستے میں ضرور آزمائش آئے گی. لیکن پھر پیغمبروں نے کیا کیا ان آزمائشوں پر؟ صبر کیا، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اور وہ ان کو مدد مل گئی اللہ کی طرف سے. ہم کیا کرتے ہیں جب مشکل آتی ہے؟ پرسنل لائف میں کوئی مشکل آتی ہے پھر بھی صبر کر لیتے ہیں، لیکن دین کے راستے میں کوئی مشکل آئے تو ہم کتنا صبر کرتے ہیں. پھر ایک کسی کو بتایا آپ نے گاؤں جا کے، وہ بہت مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، لیکن کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں مانتا. پھر آپ کہتے ہیں چھوڑو یہ وقت ضائع کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ، کہیں اور چلتے ہیں. وہاں وہ تو نہیں مشکل پیش ہے، کوئی اور آ جائے گی، پھر کدھر جائیں گے؟ پھر وہ بھی چھوڑ دیں گے، پھر کہیں اور جائیں گے، پھر وہاں مشکل ہے، پھر وہ بھی چھوڑ دیں گے. کدھر بھاگیں گے؟ تو مایوس نہ ہو، لگے رہیں. اسی سے ہی تو خیر پھیلتی ہے. لوگوں کو چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے غلط کاموں سے جو صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے عقائد وابستہ ہیں، پیوستہ ہیں. ان کا یقین ہے کہ یہ کام 11 تاریخ کو دودھ نکالنے سے ہمیں رزق میں برکت ہوگی، یہ ان کا عقیدہ بن چکا ہے. تو اس کو اکھاڑنا، اور جیسے روٹس ہے نا، عقیدہ گرہ لگ جاتے ہیں، روٹس ہیں، وہ روٹس کے ساتھ سارے پچھلے عقائد کو نکال کے نئے اس جگہ پر بھرنا، اٹ ول ٹیک ٹائم، اٹس ناٹ این ایزی جاب، لیکن ہوگا ضرور انشاءاللہ. بتاتے رہیں. جی، چوڑی گھنٹی نہیں ہوتی، وہ جھنکار ہوتی ہے، چوڑیوں کی جھنکار ہوتی، تو وہ گھنٹی نہیں ہے، زیور کی آواز ہوتی ہے. اور اس سے منع نہیں کیا گیا کہ عورت زیور نہ پہنے کیونکہ زیور کی آواز ہے. اگر منع کرنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.